السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، آج سر جی کی تھی ہائی ٹی چاندنی چوک ریسٹورنٹ جو ہے نا وہاں پہ گلبرگ میں، تو لیٹ کھایا تھا تو اب بالکل کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اب میں واک بھی کر کے آ رہا ہوں، تقریباً 5 کلومیٹر واک اس وقت میں نے کی ہے۔ دن کو علیحدہ کی تھی، اب علیحدہ کی ہے۔ تو ابھی جو میں کچھ کھانے لگا ہوں نا، یہ دیکھیں، یہ پورے رات کا کھانا ہے۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ والا یہ دودھ ہے، چھوٹا گلاس ہے دودھ کا، اور ایک ڈبل روٹی کا پیس ہے، یہ ایک، بس ایک یہ پیس ہے، یہ ہے ٹوٹل جی۔ اس کو یہ آپ گھومتی ہوئی چائے سمجھیں، یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب یہ دودھ خالص ہے۔ اس دن اس نے مجھے 160 روپے کا کلو دیے، تو اب یہ 180 روپے کا بتا رہا تھا کلو۔ آپ کے علاقے میں کیسے کلو ہے بتائیں گے؟ تو مزے مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ اور اچھا جی، میں آپ کے خبر یہ بتا رہا ہوں کہ جو بڑی خبر ہے نا عمران خان کے خلاف، 11 درخواستیں آ گئی ہیں الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف۔ 11، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ 11 پہلے تو ہم نے تو سنی تھی ایک اکبر ایس بابر کی، ٹھیک ہے، وہ نہیں جی، 11 11 11 جناب آ گئی ہیں، 11، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور وہ آج کیس لگا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب کتنا خطرناک ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ بڑی خبر ہے۔ دوسری بڑی خبر ہے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے جناب ہن معاملہ سادہ اکثریت تو اگے لنگ گیا۔ ہاں، آج بڑے لوگ شامل ہوئے ہیں سر جی۔ شیر بھی بڑا خوش ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ شیر خوش ہو تو پھر مجھے آ کے بغل گیر ہوتا ہے، ایسے کر کے ملتا ہے، بڑا خوش ہے کہ جناب نون لیگ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ شیر بہت خوش ہے، یہ بہت خوش ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہن سادہ اکثریت تو گال نکل گئی ہے، یعنی کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ 2/3 میجارٹی نواز شریف صاحب لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رانا ثناءاللہ کی خبریں ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ جو سوشل میڈیا پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ووٹ گنے جا رہے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، زمینی حقائق اور ہیں۔ یہ تو ہے، ویسے میں نے بھی آپ کو جو وہ بنا کے دیا تھا، ایک سروے جو کیا تھا میں نے آج آپ کو دکھایا ہے، 29 ووٹوں کی ہم نے گنتی کی ہے، تو اس میں سے 11 جو ہے وہ نکلے ہیں پی ٹی آئی کے، اور 11 میں سے 18 نکلے ہیں نون لیگ کے۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے شیر بہت خوش ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کے علاوہ جناب علی یار ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے آج صبح کا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں ایک شیروں کے وہ جو کھلا سا پنجرا بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب اے سانو نہیں پتا کہ اے کون ہے، کتوں آیا ہے۔ اب وہ بتا رہے تھے صبح، اور بتایا انہوں نے، اب بتا رہے تھے جی وہ جی کہ لاہور دا منڈا ہے، اور یہ اندر کیسے گیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ وہاں پتہ لگا ہے، ہم نے اس کے نشانوں سے اس نے آگے شیروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو پنجرے میں گیا کیسے ان کو نہیں پتا، ان کو ایک دن کے بعد پتہ چلا ہے کہ اندر دا بندہ مریا پہ ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں سر جی نیگلیجنس کے، یا اسے یہ کیا کہیں جی، اس کے غفلت کا یہ عالم ہے۔ یہ کہیں آپ نے سنا ہے؟ نہیں نا، تو یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب 190 ملین پاؤنڈ میں، جی ہاں، پہلی دفعہ ملک ریاض بحریہ والا اشتہاری ہو رہا ہے۔ زلفی بخاری اشتہاری ہو گیا ہے،
پنکی پیرنی اور عمران خان گرفتار ہیں، باقی جو 8 یا 10 بندے ہیں نا وہ اشتہاری ہو گئے ہیں، اور ان کا جناب اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اشتہاری ہو گیا، ملک ریاض بیٹھا ہے یہ دبئی میں۔ بڑی بات ہے سر، اس کا مطلب سارے بحریہ ٹاؤنوں کا جو مالک ہے وہ اب اشتہاری رہے گا، تو آئے نا، دے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ احتساب عدالت کو کہے جی 190 ملین پاؤنڈ یہ لو، اشتہاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام الٹا بگڑتا جائے گا ملک صاحب آپ کا۔ آپ آئیں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سر جی 12 تاریخ بڑی اہم ہو گئی ہے۔ ایک تو نواز شریف کا 12 تاریخ کو کیس لگ گیا، بہت اہم دن ہے۔ دوسرا 12 تاریخ کو ہی منگل والے دن ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک بڑا بینچ 9 یا 11 ججوں کا بنا ہے جو یہ کیس سماعت کرے گا کہ بعد از مرگ جو ہے نا وہ انصاف دیا جائے، اور وہ کہے گا کہ بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یا جو بھی وہ بتائے گا، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ یہ بھی 12 تاریخ کو۔ اور الحمدللہ تسی سارے کہو یرحمک اللہ۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں جا رہا تھا نیو یارک سے بوسٹن، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے چھینک آئی، تو میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے گاڈ بلیس یو۔ میں نے کہا ہے یار یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا۔ تو میں نے کوئی الحمدللہ نہیں کہا، یا میں نے کوئی بولا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، چھینک آئی مجھے، تو وہ لڑکی کہتی ہے گاڈ بلیس یو۔ مجھے بڑی اچھی لگی پھر وہ، میں نے کہا دیکھو یار یہ کیسے وہ ہیں۔ اچھا جی، تو 12 تاریخ کو الیکشن کمیشن بھی اپنی جو ہے وہ کر رہا ہے، انتخابی شیڈول کا اعلان کرنے والا ہے 12 کو، وہ بھی آپ کو 12-13 کو آپ کو ہوگا، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو مسلم لیگ نون فی الحال بڑی خوش ہے، اور نواز شریف جلسے نہیں کر رہا، بڑے کیوں نہیں کر رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں ادھر سے ہو جاؤں۔ ویسے اب میں گہری سوچ میں چل رہا ہوں کہ اگر یہ کیس واپس چلا جاتا نا، یہ نون لیگ کے حق میں فائدہ مند تھا۔ نواز شریف الیکشن بھی لڑ سکتے تھے، اور ان کو احتساب عدالت میں وہ انشاءاللہ تعالی بری ہو جاتے۔ اور اب اگر یہ ادھر لمبا ہوا نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ سن لو۔ اور یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے آج ہمارے وکیلوں کو کہ آپ کیس واپس کر لیں، اور یہ مجرم سے ملزم بن جائیں گے، الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے، اور آپ وہاں پہ جو اضافی شہادت ہے وہ پیش کریں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ وہاں ان کو ویسے بری ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے ہم سے۔ اب اگر یہ کیس لمبا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ایک ہفتہ بھی لمبا ہو گیا، 12 کے بعد پتہ لگ گیا ہے نا، 8 تاریخ کو الیکشن ہے، 8 سے 54 دن پہلے جو ہے وہ ہونے ہیں، یہ اسے کیا کہتے ہیں، الیکشن شیڈول ہونا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس شیڈول میں پھر نہیں آئیں گے نا، یہ اس لیے یہ صورتحال ہے۔ آپ بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اور ویسے تو یہ 12 تاریخ کو بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارا کیس ٹرائل واپس بھیجا جائے، کیونکہ احتساب عدالت نے کہا ہے واپس، احتساب والوں نے کہا ہے واپس بھیجو، نون والوں نے کہا نہیں جی تسی ہی فیصلہ کرو، ہیں تسی بھی کوئی مشورہ دیو۔